اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موتوا قبل ان تموتوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، آج ہم سب کا آنا، جمع ہونا، مل بیٹھنا اس جذبے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا جائے اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرمان مبارک، ویسے تو بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، لیکن ایک ارشاد آپ کا یہ ہے موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جائیں۔ اب یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ بھئی مرنے سے پہلے مر جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ایک چیز، اور دوسرا موت سے پہلے ایسی چیزیں، ایسی خواہشات جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں رکاوٹ بن رہی ہیں، ان خواہشات کو پامال کرنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی وہ سارے عوامل جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل میں، عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان خواہشات کو روکنا، ان کو ختم کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ایک شخص گزرا ہے، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں مختلف لوگوں سے ملوں، چنانچہ یہ مختلف لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس گیا اور ان سے جا کر کے کہا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج شام کو آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کی موت واقع ہو جائے گی، تو ایسے میں آپ ترجیحی بنیادوں پر کون سا عمل کریں گے؟ یہ ایک جذبہ پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جنہیں لوگ ترجیح دیتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ اعمال بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے، تو میں ان اعمال کو اختیار کروں گا۔ چنانچہ وہ بہت سارے لوگوں کے پاس گئے، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ ایک محدث تھے حضرت عبد الرحمن ابن نعام، ان کے پاس گئے، ان سے جا کر کے کہا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی آج آپ کی زندگی مکمل ہو رہی ہے، تو آپ ترجیحی بنیادوں پر اپنے روزمرہ کے معمولات میں کیا تبدیلی کریں گے، کہ یعنی کون سے اعمال ایسے ہیں جنہیں آپ
پہلے ترجیحی بنیادوں پر کر لیں گے اور کچھ کو چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے دن سے جو معمولات متعین کیے ہیں وہ اس طرح سے کیے ہیں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. یعنی میرے معمولات میں کوئی رتی برابر تبدیلی نہیں آئے گی. میں روزانہ جو عمل کرتا ہوں وہ یہ سمجھ کے کرتا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یوں سمجھ کے پڑھو کہ یہ شاید میری آخری نماز ہے. آخری نماز. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میری روز مرہ کے معمولات میں ایک ذرہ کا بھی اضافہ نہیں ہوگا. میرے ایسے معمولات. تو پتہ چلا کہ انسان کو یہی سوچ کر سمجھ کر اور اسی جذبے سے عمل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ. فرمایا سمجھدار وہ ہے، دانا وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. الکیس من دان نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. پہچاننے کے بعد وعامل لما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کے لیے اس نے کام کرنا شروع کر دیا، محنت کرنا شروع کر دیا. ہم اگر غور کریں تو ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک ہماری ساری جد و جہد، کوشش، کاوش صرف اس زندگی کے لیے ہے جس میں ہم چل رہے ہیں. صرف اس زندگی کے لیے جس میں ہم چل رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سویا تو بالکل ٹھیک تھا لیکن اٹھ نہیں سکا. جا کے اٹھانے کی کوشش کی، پتہ چلا کہ بے ختم. یعنی اتنی مہلت بھی نہیں مل سکی کہ اپنے گھر والوں کو یہ بتا سکتا کہ میں نے فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے، میرے کس کے ساتھ کیا معاملات ہیں. اتنی بھی مہلت نہیں مل سکی. ہر وقت انسان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے. موت لگی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلب الى اجله، کہ رزق نے موت کو روکا ہوا ہے. رزق نے موت کو روکا ہوا ہے. جب تک کسی انسان کا رزق پورا نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی. جب یہ بات طے ہے کہ جو رزق اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ بہر صورت ہمارے پاس آ کے رہے گا. حدیث میں آتا ہے شکم مادر میں جب کسی انسان کی روح اس آنے والے بچے کے جسم میں ڈالی جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ 4 باتیں لکھ لیتا ہے. ایک تو یہ لکھتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی. دوسری یہ لکھتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یعنی بدبخت، نامراد، کافر ہوگا، یا سعید ہوگا یعنی نیک بخت، صالح، مسلمان، مومن، تقوی والا ہوگا. تیسری چیز اس کی موت کب، کہاں، کیسے واقع ہوگی. اور چوتھی چیز اس کو رزق کتنا ملے گا. اس کو رزق کتنا ملے گا یہ لکھ دیا جاتا ہے.
جب یہ لکھ دیا جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو جب رزق لکھ دیا جاتا ہے تو پھر ہم، یعنی اگلا مفہوم تو آپ سمجھ ہی گئے کہ پھر ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت، پھر ہمیں جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت، پھر ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری جدوجہد کے ساتھ رزق لکھا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اسے اتنا رزق ملنا ہے، یہ بھی علم میں ہے کہ اس رزق کو پانے کے لیے یہ کتنی جدوجہد کرے گا۔ جتنی جدوجہد آپ نے کرنی ہے وہ لکھ دی ہے، آپ نے آٹومیٹک وہ کرنی ہی کرنی ہے، آپ نے کرنی ہی کرنی، اور وہ رزق جو ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو گویا، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بھی زیرو جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لے لیا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولادوں کو ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم رزق دیں۔ تو گویا جس چیز کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا وہ ذمہ ہم اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ ہم لے لیں، اور جو ذمہ ہمارے اوپر ہے عمل والا وہ ذمہ ہم چاہتے ہیں اللہ کے اوپر ڈال دیں۔ اللہ کے اوپر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے تو ہو نہیں سکے گا، بس وہی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کے ہمیں معاف کر دے۔ یعنی جو ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے اس ذمے کو ہم اپنے اوپر لینے کے لیے رسیاں توڑا رہے ہیں کہ نہیں یہ ذمہ تو ہم پورا کریں گے۔ اچھا بھائی، اور جو ذمہ ہمارے اوپر ہے عمل، اس ذمے کو ہم اللہ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یا اللہ پاک بس کوئی نہ کوئی نکال لینا، ہم تو جیسے چلتے ہیں چلیں گے، بس آپ کوئی نہ کوئی نکال دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمجھدار دانا وہ ہیں جس نے اپنے آپ کو اس زندگی کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد والی زندگی کے لیے اس نے کوشش شروع کر دی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے نیک صالح حکمران تھے، بہت صالح حکمران تھے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ان کے گھر میں جو کام کرنے والی عورتیں تھیں وہ 300 تھی، 300 کی 300 قرآن کی حافظ تھیں، 300 کی 300 قرآن کی حافظ تھیں، صبح سے شام تک ہر ایک کام کے ساتھ قرآن مکمل کر لیتی تھی۔ یعنی اس کے محل میں آٹومیٹک قرآن خوانی ہوتی رہتی تھی۔ یہ 300 کام کرنے والی عورتیں قرآن کی پختہ حافظ تھیں، اور یہ صبح سے شام تک قرآن حفظ مکمل کر لیتی تھی۔ اب دیکھیں، اچھا اب آپ کہیں گے کہ اس کے گھر میں قرآن ہی پڑھا جاتا تھا، وہ خود پتہ نہیں کیسی زندگی ہوگی، اس کے بال بچے کیسے ہوں گے۔ اس کی دینی سوچ اور مزاج کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیں کہ اس نے اپنے 2 بچے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 بچے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چھوڑ دی، ان کی خدمت میں چھوڑ دی، کہا کہ حضرت یہ آپ کے حوالے، بس آپ ان کی تربیت فرمائیں اور آپ انہیں پڑھائیں بھی، تربیت بھی دیں۔ تو ایک دفعہ خیال آیا ہارون رشید کو کہ جا کے خبر تو لیں، کہیں تنگ ونگ تو نہیں کرتے۔
تو جب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ آیا تو حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، تو ایک بیٹا جو ہے وہ وضو کرا رہا تھا اور دوسرا پاس کھڑا ہوا تھا، یعنی لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا، اور دوسرا بچہ پاس کھڑا ہوا تھا۔ ہارون رشید دیکھتا رہا۔ جب حضرت وضو سے فارغ ہو گئے، آیا، سلام کیا، اور پھر حضرت سے کہا کہ بھئی حضرت یہ بچے میں نے آپ کے پاس چھوڑے ہیں تو کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا تو یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا، اب مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ یعنی اشارہ تھا کہ بڑوں کی قدر، بڑوں کی خدمت، یہی ایک ماں باپ کی یا استاذ کی اچھی تربیت ہوتی ہے بچے کو، کہ اپنے بڑوں کا عزت، احترام، ان کی خدمت، ان کے کام کرنا۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میرا دل خوش نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھئی کیوں نہیں؟ کہا کہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ ایک جو ہے وہ پانی ڈالتا اور ایک اپنے ہاتھوں سے آپ کے پاؤں ملتا، یعنی ایک آپ کے پاؤں ملتا اور ایک پانی ڈالتا، پھر میرا دل خوش ہوتا۔ تو ابھی بھی مجھے مزہ نہیں آیا۔ یعنی اس سے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دینی ذوق کا پتہ چلتا ہے، ورنہ تو بادشاہوں کی اولاد اور ان کا مولویوں سے کیا کام؟ وہ تو کہتے ہیں کہ مولوی کے بخار سے بھی دور رکھو، لیکن اس وقت خیر کا زمانہ تھا، خیر کا زمانہ تھا، نیکی غالب تھی، شر غالب نہ تھا، نیکی غالب تھی۔ تو یہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پاس بہلول دانا اسے کہتے تھے، بہلول مجذوب بھی کہتے ہیں، بہلول دانا بھی کہتے تھے۔ دانا یعنی عقل مند، مجذوب اس لیے کہتے تھے کہ اس کے اوپر ہر وقت ایک غلبہ حال تھا، یعنی ہر وقت غلبہ رہتا تھا۔ مجذوب جذب کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے کے، مجذوب جس کو کھینچ لیا گیا، اس کے لفظی معنی جس کو کھینچ لیا گیا ہو، معنی اللہ کی محبت میں کھینچ لیا گیا، ہر وقت ان کے اوپر آخرت ہی کی فکر سوار تھی۔ تو یہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سمجھتے تھے، اور انہی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، بہلول مجذوب کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ہارون رشید جا رہا تھا تو یہ مٹی کے گھرونے سے بنا رہا تھا، اور وہ ہارون رشید اور اس کی بیگم گزری، پوچھا کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے تو توجہ نہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو مجذوب آدمی ہے، اس سے کیا بات کرنی۔ بیگم نے ایسے کہہ دیا کہ بھئی کتنے کا ایک محل ہے، کتنے کا ایک محل؟ اس نے کوئی پیسے بتا دیے کہ وہ اتنے کا محل ہے۔ بیگم نے کہا کہ چلو یہ ایک میرا بک کر دو، یعنی پیسے لے لو اور ایک میرے نام کا کر دو۔ ہارون نے کہا کہ باولی یہ دیوانہ آدمی ہے، اور تم کس چکر میں پڑ گئی، تم کس چکر میں پڑ گئی؟ تو بیگم نے کہا کہ ایسے دیوانے کی بعض باتیں بڑی ٹکانے کی ہوتی ہیں، چلو جہاں اتنا اور خرچہ صحیح وہاں ایک کام یہ بھی صحیح، کوئی بات نہیں، چھوڑیں اس بات کو، یہ میرا کام ہے اور اس کا کام۔ اچھا ملکہ زبیدہ بھی دیکھیں، یہ قدرتی بات ہے، اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ شوہر کی تربیت کی برکت سے بیگم میں تبدیلی لاتے ہیں، اور بعض دفعہ بیگم کی برکت سے شوہر میں تبدیلی آتی ہے، یہ ایک قدرتی بات ہے۔ بعض دفعہ بیگم میں ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ مرد کو گھیر گھار کے سیدھے راستے پہ لگا دیتی ہے، اور بعض دفعہ مرد ماشاءاللہ وہ اس کے اندر طاقت، یعنی ایک حاکمانہ یا ایک صلاحیت، وہ بیگم کو قائل کر کے اس کو راستے پر لگا دے،
اور جہاں خیر سے دونوں برابر برابر ہوں تو وہاں لڑتے لڑتے عمر گزر جاتی ہے. وہ اس کو ادھر کھینچے گی، وہ اس کو ادھر کھینچے گی. مولویوں کی چاندی ہوگی، وہ کہے گی کہ یہ میرے قابو میں نہیں آ رہا، وہ کہے گی یہ میرے قابو میں نہیں آ رہا، وہ کہے گا اس کو مجھے کوئی تعویذ بنا دو، وہ کہے گا مجھے. ان کا اس طریقے سے گزرتا ہے. تو یہ ایک فطری عمل ہے. تو یہ زبیدہ جو ہے یہ بھی نیک خاتون تھی. یعنی اس کی نیکی کا عالم یہ سمجھیں کہ عرفات میں پانی کا انتظام نہیں تھا حاجیوں کے لیے. میدان عرفات میں پانی کا انتظام نہیں تھا حاجیوں کے لیے. اس نے اپنے ذاتی خرچ پر، ذاتی خرچ کا معنی یعنی جو اس کے اپنے پیسے تھے، اس سے طائف سے لے کر مکہ معظمہ عرفات تک نہر جاری کروا دی. نہر کھدوائی. اس نہر کے اوپر اس وقت 65 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ خرچ آیا. اور جب انجینئروں نے لا کر کے اس کو حساب دیا کہ بھئی اس کے اوپر یہ خرچ آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے حساب کتاب کی ضرورت نہیں، اس کو تو حساب کتاب کے دن پر چھوڑ دو. یعنی اس دن پہ چھوڑ دو جس دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اس کی مجھے ضرورت نہیں. یہ بتاؤ کہ تمہارا کچھ اور لگا ہے تو وہ دینے کے لیے تیار. اندازہ کریں کہ کیسا ذوق تھا. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے. اور پھر جب اس کا انتقال ہوا، یعنی اولاد کیسی، اس کے بیٹے بہت صاحب علم تھے. ایک تو مامون الرشید تھا، دوسرے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. بہت صاحب علم تھے، اپنے وقت میں علم میں امام تھے، بڑے قابل، نیک ذوق. یہ مامون الرشید ایک دفعہ اس نے اپنے خادم کو آواز دی. دوست کوئی آیا ہوا، اپنے خادم کو آواز دی. اس نے نہیں سنا، نہیں آیا. پھر آواز دی، وہ پھر نہیں آیا. پھر تیسری دفعہ تھوڑا سا ڈانٹ کے بولا کہ تم نے سنا نہیں. وہ آ گیا. اب دوست پاس بیٹھا ہوا تو اپنے خادم سے پوچھا کہ تم نے، میں نے جب پہلے تمہیں بلایا تھا سنا نہیں تھا؟ کہا سنا تھا. آئی کیوں نہیں؟ نہیں آیا. کہا جب دوبارہ سنا نہیں تھا، دوبارہ بلایا، کہا سنا تھا. کہا آئے کو نہیں؟ چپ. اس نے اپنے دوست سے کہا اگر خادموں کا ان کو سیدھا رکھوں تو اپنا اخلاق بگڑتا ہے. اگر ان کو سیدھا رکھوں یعنی ان کو ماں بہن کی 2-4 گالیاں دوں، اٹھتے بیٹھتے ان کو جوتے ماروں، تو پھر یہ بڑے ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اس سے میرا اخلاق بگڑتا ہے. اگر ان کو سیدھا رکھوں تو میرا اخلاق بگڑتا ہے، اور اگر میں اپنا اخلاق سیدھا رکھوں تو یہ بگڑتے ہیں. پھر کہنے لگا کہ یہ جہاں مرضی جائیں مجھے اس کا غم نہیں، ہم اپنا اخلاق صحیح رکھیں گے، ہم ان کی وجہ سے اپنا اخلاق نہیں بگاڑیں گے. اور بھی بہت سارے اس کے واقعات ہیں. علمی آدمی تھا، والد کی طرح نیکی کا ذوق تھا. ظاہر ہے والدہ بھی ایسی تھی. تو اس کی والدہ ملکہ زبیدہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملی تو پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی، اللہ نے میری مغفرت کر دی. کہا کہ بھئی کس بات پہ، یعنی کون سا عمل پسند آ گیا اللہ کو آپ کا؟ کہا کہ میں تو بہت نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی ادا پر اللہ نے میری مغفرت کر دی. وہ چھوٹی سی ادا کیا تھی؟ وہ ادا یہ تھی کہ ایک دفعہ اذان ہو رہی تھی تو میرے سر پر کپڑا نہیں تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نام کا ادب و احترام ہونا چاہیے. میں نے اللہ کا نام سن کر اپنا سر ڈھانپ لیا. اس پر اللہ نے میری مغفرت کر دی کہ آپ نے ہمارے نام کا احترام کیا. وہ کریم ذات ہے. دیکھیں ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں، جیسے ہم ٹھیلے پہ جاتے ہیں نا، ٹھیلے پہ تو ہم ٹھیلے پہ ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ تو سارا ہی سونا ہے. یعنی
وہ اس کا کہنے کا مقصد یہ کہ میرا جتنا بھی ٹھیلے پہ پھل چنا ہوا سارا ہی سونا ہے. اس کی نگاہ میں سارا ہی سونا، ہماری نگاہ میں وہ سونا جو ہم نے چن لیا. اسی طرح ہماری زندگی میں کون سا عمل سونے ہے جو اس کو پسند آ گیا، جو اللہ کو پسند آ گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ملکہ زبیدہ، ان لوگ جب دونوں نے دیکھا کہ وہ گھرونے بنا رہا ہے تو ہارون نے پوچھا کہ بھئی ایسے پوچھا، اس نے بتایا. ہارون تو آگے چلنے لگا تو زبیدہ نے کہا کہ ایک مجھے دے دو. اس نے کہا کہ تم باولی ہو، کیا کر رہی ہو، کس چکر میں پڑ رہی ہے، تو پاگل آدمی ہے. اس نے کہا چھوڑو یار، کوئی بات نہیں، کوئی اتنے خرچ کرتے ہیں وہاں یہ بھی. خیر وہ بات آئی گئی ہوئی، اس نے اس کو پیسے دیے. وہ اللہ کا کرنا. اگلے دن ہارون رشید نے خواب دیکھا. جب خواب دیکھا تو خواب یہ دیکھا کہ جنت کے محل ہیں، جنت کے محل ہیں. تو ہارون رشید نے ایک محل کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ملکہ زبیدہ کا، جو ہارون رشید کی بیوی ہے. اس نے کہا اچھا، اس نے کہاں سے لیا؟ کہا کل ہی کا سودا کیا ہے اس نے بہلول سے. بہلول سے. اللہ، یہ تو آنکھ کھلی تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا بات. خیر اگلے دن چلا گیا بہلول کے پاس. یہ بھی کہا کہ بھئی وہ محل جو ہے اس کی بکنگ پوری ہو گئی، آج بھی ہے؟ اس نے کہا آج بھی ہے. کہا کہ کتنے کا؟ اس نے تو بہت قیمت بڑھا کے پیش کی. کہا کہ بھئی یار کل تم اتنا سستا کہا کہ کل بن دیکھے سودے تھے، کل بن دیکھے سودے تھے، آج دیکھ کے سودے ہو رہے ہیں، اس لیے اس کی قیمت ڈبل ہے. تو یہ جو بہلول تھا نا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اس کے لیے کہتے تھے کہ اس کو جب چاہے میرے دربار میں آئے، جب چاہے میری مجلس میں آئے، اس کو کوئی روکے نہیں. اچھا یہ بغیر لگی لپٹی کے کہتا تھا، فوراً ٹوک دیتا تھا، یعنی کھری کھری جس کو کہتے ہیں نا، سنا دیتا تھا. تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو روکا نہ کرے، جو اس کو آنے دیں. تو ایک دفعہ آیا تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ گھر گئے تو گھر سے نا ایک ڈنڈی سی لائے اور وہ اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا بڑی خوبصورت سی. تو وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی. تو ہارون رشید نے جب مجلس برخاست ہونے لگی تو اس وقت بہلول کو دیتے ہوئے کہا کہ بہلول یہ لے لو، جو تم سے بھی زیادہ بیوقوف نظر آئے اس کو دے دینا. جو تمہیں ایک چوٹ لگائی، جو تمہیں یعنی تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، کہا کہ جو تم سے بھی زیادہ بیوقوف نظر آئے یہ اس کو دے دے. اچھا بہلول تو دانا آدمی تھا، تو اس نے وہ رکھ لی، سنبھال لی. خیر بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا گیا. اللہ کا کرنا کہ ہارون رشید بیمار ہو گیا، اور بیماری ایسی کہ اطباء ڈاکٹروں نے کہا کہ ہارون رشید بس ختم، آخری وقت. تو اب جب آدمی کو پتہ چل جائے کہ بھی میں موت کے منہ میں ہوں تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی. اب بہلول جو ہے وہ آیا اور ڈنڈی اس نے اپنی آستین میں چھپائی ہوئی تھی. آیا تو جب ہارون رشید کے پاس بیٹھا تو دیکھا کہ ہارون رشید رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے. تو ظاہر ہے آخری وقت میں آخری لمحات، اور تو انسان تو کہا کہ ہارون کیا حال ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس اب تو جانے کا وقت ہے. کہا کہاں؟ جہاں ساری دنیا جاتی ہے اور پلٹ کے نہیں آنا ہوتا، وہاں. مراد تھا کہ آخرت کی تیاری ہے بس. تو کہا کہ اچھا کون کون ساتھ جا رہا ہے؟ یعنی دیکھیں، کہا کون ساتھ جا رہا ہے؟ اب ایک آدمی تو اس وقت میں، اس کیفیت میں، اس گھڑی میں، اور اوپر سے یہ چوٹ کس رہا ہے، کون ساتھ جا رہا ہے؟ اس نے کہا باولے تمہاری وہی حرکتیں رہیں، یہ وہ سفر ہے کہ جہاں کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا، اکیلا انسان اکیلا ہی آیا، اکیلا جائے گا. کہا اچھا تو پہلے فورس وغیرہ، پولیس، فوج وہ پہلے گئی ہے کہ پہلے جا کر کے
وہاں کوئی خیمے کا اور کوئی انتظام کرتے، کوئی ٹھنڈے پانی کا، گرم کا. تو ہارون رشید نے کہا کیا باولوں کی باتیں کر رہے ہو، وہاں ایسا ممکن ہے؟ اس نے کہا ہارون یہ بتاؤ، جب دنیا کے لیے، دنیا کے سفروں میں تم جایا کرتے تھے، ایک دن کے سفر کے لیے، چند گھنٹوں کے سفر کے لیے، چند دنوں کے سفر کے لیے، تمہارا لاؤ لشکر پہلے جاتا تھا، وہاں جا کے انتظامات کرتا تھا، سہولیات کا انتظام کرتا تھا، طرح طرح کے انتظامات ہوتے تھے اور حفاظت کا انتظام ہوتا تھا. اتنے لمبے سفر کے لیے جا رہے ہو اور کچھ انتظام نہیں کیا، پہلے سے کچھ بھیجا نہیں. اور ڈنڈی بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہارون یہ مجھے تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. بہت بری طرح سے رویا ہارون. کہا کہ بالکل تم نے ٹھیک کہا کہ انسان چھوٹے سے سفر کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، یہ جمع کر لو، یہ رکھ لو، یہ وہاں کام آئے گا، یہ وہاں کام آئے گا، یہاں وہاں یہ چیز ضرورت پڑے گی، اور اتنے لمبے اور بڑے سفر کے لیے کوئی ضرورت نہیں. کہا کہ تم سے بڑا بیوقوف نہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے صاحب علم تھے، بہت بڑے صاحب علم تھے، اور بڑے جلال والے تھے، رعب والے تھے. کوئی ان کے سامنے پھٹکتا نہیں تھا. اور جب پڑھاتے بیٹھتے تو ان کے جس کمرے میں پڑھاتے تھے تو وہاں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آئے، کوئی گزرے. ایک رعب تھا. تو اس وقت پریس نہیں تھے کتابیں چھپنے کی، ہاتھ سے لکھتے تھے لوگ، کتابوں کے انبار لگے ہوتے ان کے دائیں. تو ایک دفعہ یہ اپنی، اور جب کہیں باہر جاتے تو جمع غفیر ہوتا ان کے دائیں بائیں، ان کے شاگرد ہوتے، ایک شان ہوتی. اچھا اس وقت میں نے جیسے عرض کیا کہ خیر کا زمانہ تھا، علماء کی قدر و منزلت تھی، بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ علماء کی مجالس میں آیا کرتے تھے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ ہے ایک دن بیٹھے ہیں اور دیکھا کہ ایک دیہاتی ٹائپ کا آدمی آیا، بڑے میاں، اور آ کر کے بیٹھ گیا. اور حضرت کو ناگوار ہوا کہ بھئی یہ بغیر اجازت کے ہماری اس کلاس میں آ کر کے بیٹھ گیا. اچھا بھئی چلو کوئی بات نہیں. پھر اس نے نا کچھ کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کچھ کو ہاتھ بھی لگا دیا، پکڑا. کہنے لگا این چیز یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب انہیں بڑا غصہ آیا. ایک تو حضرت پڑھا رہے تھے، دوسرا یہ ہے کہ بھئی تمہاری یہ لائن نہیں، تیسرا یہ کہ تم بغیر اجازت کے آ گئے، اور چوتھا یہ کہ پڑھاتے پڑھاتے کے درمیان تم جو ہے سوالات داغ رہے. کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے. حضرت نے کنٹرول کرتے ہوئے یوں کہا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. اچھا. اور چہرے سے ناگواری تو ظاہر ہو ہی رہی تھی. وہ جو بڑے میاں تھے انہوں نے غصے سے کتابوں کی طرف دیکھا تو کتابوں سے شعلے اٹھنے لگے، کتابوں کو آگ لگ گئی اور ان سے شعلے اٹھنے لگے. اب حضرت کو اندازہ ہو گیا کبھی آج تو شیر کو سوا شیر ٹکرا گیا. میں تو اس کو کچھ اور سمجھا تھا، یہ تو کوئی اور طوفان چیز نکل آئی. تو حضرت کو فکر ہو گئی کہ بھئی میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، اور اس وقت تو کمپیوٹر کا بھی زمانہ نہیں تھا کہ چلو بھئی یہ کتاب جو ہے کمپیوٹر میں کہیں سیف ہوگی، یہ چھپ جائے گی، ہاتھ سے لکھی ہوئی، اور یہ تو جل رہی ہیں. تو حضرت نے اس کو جلدی سے کہا کہ بھئی خدا کے لیے یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا حرکت کر رہے ہو میری ساری. انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. اب تو حضرت نے فرمایا کہ مہربانی. انہوں نے پھر کتاب کی طرف دیکھا تو وہ آگ ختم ہو گئی، 1 منٹ میں بجھ گئی. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو طوفان چیز ہے، آنکھ سے دیکھ کر آگ لگا دی
اور آنکھ سے دیکھ کر آگ بجھا دی. تو جلدی سے کتابوں کو دیکھا تو ایک حرف بھی نہیں جلا تھا، یعنی کتابوں میں جلا والا کچھ بھی نہیں. اس سے اور زیادہ حیرت ہوئی. اب وہ بڑے میاں یہ کہا اور یہ جا وہ جا، یہ پیچھے پڑ گئے کہ بھئی یہ تو سکھاؤ. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں، یہ چیز جو ہے یہ یہاں بیٹھ کے نہیں آئے گی. اور پھر حضرت کے ساتھ رہے. پھر اللہ نے ایک مقام دیا، اللہ نے ایک مقام دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی سمجھدار دانا وہ ہے جو آخرت کے لیے محنت کرے، اور آخرت کے لیے محنت جو ہے وہ تبھی ہو سکے گی جب دنیاوی طور پر اپنی خواہشات کو، اپنی ایسی چیزوں کو جو انسان کو اللہ سے دور اور غافل کر رہی ہو، اس کے لیے رکاوٹ بنے. دیکھیں یہ چیزیں تو ایستا ایستا نہیں چھوٹتی، لیکن کوشش کرے تو چھوٹ جاتی ہیں. جیسے بچے پاپڑ کھاتے ہیں، ان کو جب جھاپڑ کا ڈر ہوگا تو پاپڑ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، جیسے بچہ وہ ان چیزوں کو جلدی نہیں چھوڑتا، ایسا ایسے ہی ہمارا نفس بھی، جو کسی بھی طرح کی ہمیں ایسی خواہشیں ہیں جو ہمیں اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات سے، حضور کے طریقوں سے دور کر رہی ہیں، اس کو چھوڑنے میں پھر جب انسان ان کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کوشش پر بھی ثواب ملتا ہے. یعنی چھوٹی نہیں، چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کوشش پر بھی اجر و ثواب ہے. اور یہ کوشش کرنے سے ہی بات بنے گی. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی میں کوشش تو نہ کروں لیکن ایسا ایسا ہو جائے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں زمین کو ہموار نہ کروں، زمین میں ہل نہ چلاؤں، زمین میں بیج نہ ڈالوں، اور جب کسان فصل کاٹنے کے لیے جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ بوریاں لے کر کے وہاں پہنچ جائے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ کاٹ کے لے آؤں گا. کچھ نہیں. یہ خیالی پلاؤ پکانے والا ہے. جو خیالی پلاؤ پکاتا ہے اس کو سوائے باتوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.